زیوکار انسان جس خطۂ ارض پر پیدا ہوتا ہے، جہاں پرورش پاتا ہے اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے۔ انسان کو فطری طور پر اپنے وطن کے در و دیوار سے، اس کے غنچہ و خار سے، اس کے گلزار و سبزہ زار سے اور اس کے کوچہ و بازار سے ایک انس ہوتا ہے۔ اس جذباتی و فطری وابستگی کو حب وطن کہا جاتا ہے۔ سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ جناب من، حب وطن محض ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ وطن سے وفاداری حب وطن کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی پیداوار کھا کر پلتے ہیں۔ اس کے سایہ دار درخت ہمیں آرام فراہم کرتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کی چاندنی ہمارے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے، اس کی ہوا و صبا ہمیں مدھر گیت سناتی ہیں، اور اس کے بلند و بالا برف پوش پربت ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ کوئی بندہ صحرائی بن کر خوش ہوا تو کوئی مرد کوہستانی کہلا کر جھوم اٹھا۔ کسی نے اپنے وطن کو سونی دھرتی سے نسبت دی تو کوئی اس کو چاند کی تشبیہ دیتا رہا۔ میرے دیش کے ذرے ذرے میں تنویر جمال خوباں ہے، اس گلشن کا ہر برگ و شجر تصویر جمال خوباں ہے۔ وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ انجینئروں کو چاہیے کہ وہ وطن کے لیے نئی نئی اشیاء ایجاد کریں، ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا مداوع کریں، طلباء کو چاہیے کہ وہ تمام توجہ تعلیم پر مرکوز کریں اور وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کریں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کا کام بہت اعلیٰ انداز سے سر انجام دیں اور اپنے شاگردوں میں حب وطن کے جذبات کو مزید مستحکم کر دیں، یہاں تک کہ مزدوروں کو بھی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کی غرض سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے، اور اس طرح وطن ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین، ہم نے اپنا وطن بہت مشکلات اور جد و جہد کے بعد حاصل کیا۔ اس کے بعد لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے۔ وطن کے حصول کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹے، ہزاروں عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں لٹی، تب جا کر یہ وطن حاصل ہوا۔ اس لیے ہمیں اس وطن کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت گراں قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تجھے ہم گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ آزادی ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ روح کی تازگی 3 تصورات سے عبارت ہے: عشق، ایمان اور حب الوطنی۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ نعمت نصیب سے ملتی ہے۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ وطن عزیز کو آج کے جدید دور میں بہت سی مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں رشوت، منشیات، ماحولیاتی آلودگی، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل اور بدعنوانی وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں کا سدباب کر دیں اور اپنے ملک کو جنت نظیر بنائیں، تبھی ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ہم ہیں وطن عزیز کی ذروں کی حرمت کے رکھوالے، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمان بے خطر۔ مختصراً یہ کہ ایمانت، دیانت اور وفاداری حب وطن کے تقاضے ہیں، مگر یہ تقاضے بہت کڑے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں واقعتاً وطن کی محبت رچی بسی ہو تو ان تقاضوں پر پورا اترنا قطعی مشکل نہیں۔